السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لوگ دیکھنے لگے ہیں جمع کو۔ ہم نے واحد اور تثنیہ دیکھ لیا تھا، اب جمع کو دیکھتے ہیں۔ جمع کیا ہوتا ہے؟ جب چیزوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، اکٹھا کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ انگلش میں کریں، چاہے وہ اردو میں کریں، چاہے وہ میتھس میں کریں۔ جمع کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کر لینا، کسی چیز کو جمع کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو جمع بنانے کے لیے میتھس کے اندر تو ہم لوگ نمبرز کو جمع کر کے اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ عربی زبان کے اندر یا کسی بھی لینگویج کے اندر جب جمع کیا جاتا ہے تو پھر ہم لفظوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ میتھس کے جیسے نمبرز تبدیل ہوتے ہیں، اور اردو اور انگلش اور عربک لینگویج کے اندر لفظوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انگلش کو دیکھا جائے تو کچھ ریگولر ناؤنس ہوتے ہیں، کچھ ارریگولر ناؤنس ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اردو کو بھی دیکھا جائے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے، اور اگر عربک کو دیکھا جائے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کچھ جمع سالم ہوتے ہیں اور کچھ جمع مکسر ہوتے ہیں۔ سالم وہ ہوتے ہیں جو اپنے واحد کو اپنے اندر سلامت رکھتے ہیں، وہ سالم ہوتے ہیں۔ سلامت رکھتے ہیں، وہ سالم ہوتے ہیں۔ اور مکسر وہ ہوتے ہیں جو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے اس کو تبدیل کرنے میں، اس کے اندر اس کی تبدیلی کرنے میں، اس میں ہیر پھیر کرنے میں، ان کو مکسر کہا جاتا ہے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑتے اس کو سلامتی کو ختم کرنے میں۔ یعنی کہ وہ لفظ سم ٹائمز بالکل ہی نیا لفظ بن جاتا ہے، اور سم ٹائمز وہ لفظ کچھ حروف اس کے موجود ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی قاعدہ یا رول نہیں ہوتا، لیکن کچھ اوزان پر وہ لفظ بنتے ہیں۔ ہم لوگ جب سب سے پہلے جمع سالم کو دیکھتے ہیں تو جمع سالم کو بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ مذکر اور مؤنث الگ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے عربی زبان میں جیسے کہ مذکر مؤنث الگ الگ ان کو بنانے کا طریقہ ہے، اسی طرح سے جمع سالم کو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے بنانے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ہم یہ بات جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ جو بھی اسم ہوتا ہے جب وہ واحد ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ تنوین آتی ہے۔ وہ تنوین ہمیشہ دو پیش، دو زبر، دو زیر، ان سب کو تنوین کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ہر اسم، ہر ناؤن اگر وہ موجود ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ پیش کی حالت میں ہوتا ہے، اور تنوین جس بھی لفظ پر ہوتی ہے وہ اسم کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ It is confirmed that it is a noun۔ آپ نے تنوین دیکھتے ساتھ ہی کچھ بھی ذہن میں نہیں لانا، سب سے پہلی چیز آپ نے پہچان لینی ہے کہ یہ اسم ہے، اور تنوین دیکھنے کے بعد دوسری چیز آپ نے یہ پہچان لینی ہے فوراً ہی، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے یہ دیکھا، لیکن وہ جمع سالم کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن جمع سالم کے اندر واحد کی بات کر رہی ہیں، لیکن جب جمع مکسر کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اوزان ایسے ہوتے ہیں جن پہ آخر میں بھی تنوین آتی ہے۔ اب تنوین ہم نے دیکھی، تنوین کے اوپر جب بھی کسی کے اوپر تنوین آئی، جمع سالم واحد جب ہوتا ہے تو واحد کے اوپر تنوین آتی ہے، اور پھر جب جمع سالم بنایا جاتا ہے تو تنوین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ لاسٹ لیٹر پر ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی بھی تنوین in the mid of a word you will not see تنوین، وہ آپ کو درمیان میں کہیں پر بھی تنوین نظر نہیں آئے گی۔ تنوین ہمیشہ لاسٹ لیٹر پر ہوتی ہے، اور یہ لاسٹ لیٹر کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ لیٹر کی حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ اعراب۔ لاسٹ لیٹر کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں، یہ اس کی اعرابی حالت ہے۔ اگر آپ سے کوئی بھی یہ پوچھے کہ اس لفظ کی اعرابی حالت کیا ہے، وہ آپ اس کی لاسٹ لیٹرز کی حرکت کو دیکھیں گے، اس کے پچھلے کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ حرکات ہیں، لفظوں کی تبدیلی جو اثر ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے اس کی لاسٹ لیٹر کی تبدیلی پر، لاسٹ لیٹر کی حرکات پر۔
اعراب پر، وہ حرکات نہیں بلکہ اعراب، ٹھیک ہے. اب جمع سالم کو جب ہم لوگ مذکر کے لیے جمع سالم بناتے ہیں تو فور ایگزامپل مسلمون ہے، تو یہ جو من ہے یہ بن جائے گا ہمارا واو نون لگا دیں گے اور وہ بن جائے گا مسلمون. یعنی کہ وہ جو ایک آپ کی پیش ہے اس پیش کو ہٹا کر ہم پیش کی آواز کو لگا دیں گے واو اور نون آ جائے گا مسلمون. بیسکلی اگر آپ اس کو اگر ان ڈیپتھ دیکھیں تو تنوین کی آواز کیا ہوتی ہے؟ من. آخر میں نون کی آواز آتی ہے نا، من آتی ہے نا، جی تنوین کی آواز میں نون کی آواز من، جی ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ہم نے جب اس کو جمع بنانے لگے تو ایک جو ہم نے پیش کو ہٹایا اس پیش پہ ہم نے اس پیش کی آواز کو لگایا. یعنی کہ پیش کی آواز کیا ہوتی ہے؟ جیسے با پیش واؤ بو واؤ، پیش کی آواز کیا ہوتی ہے؟ بو. اور تنوین کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ون نون. ہم نے دونوں کی آوازوں کو لگا دیا. سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ ہم نے ایک پیش کی آواز کو لگایا واؤ کو، اور دوسرا ہم نے تنوین کی آواز کو لگایا ون تن، ٹھیک ہے. تو ہمارا بن گیا مسلمون. کیا بن گیا ہمارا؟ مسلمون. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب ہم اگر مونس کو دیکھیں، فور ایگزامپل مونس کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں مسلماتن، تائے مربوطہ ہم نے اسی کے آگے تائے مربوطہ لگا دیا مسلماتن. لاسٹ والی حرکت ہم جانتے ہیں، لاسٹ پر آراب مسلیماتن، ٹھیک ہے. مسلیماتن لاسٹ والی حرکات ہے. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ مسلماتن کی کو ہم جب مونس بنانے لگیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا مسلماتن. جی ہاں، یہ جو لاسٹ والی آواز ہے اس زبر کی جو آواز ہے، ان آوازوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں. آواز وہی لگائی اور یہ جو تنوین ہے یہ تنوین برقرار رہی کس پر؟ تا پر. لیکن وہ تائے مربوطہ تھا، یہاں پر لمبی والی تا آ گئی مسلماتن. بہت آسان ہے، آوازوں کا کھیل ہے. یہاں پر آوازیں ہم نے لاسٹ لیٹر کی لی تھی، یہاں پر ہم نے اس تنوین کو برقرار رکھا اور وہ تنوین اسی تا پر رہی لیکن تائے مربوطہ کی بجائے دوسری تا آ گئی، اور ہم نے یہاں پر زبر کی جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کی آواز تھی اس کی آواز پر ہم نے الف کو لگا دیا. ہمارا بن گیا مسلماتن. یہ ہمارا مونس کو بنانے کا طریقہ ہے جمع سالم کے اندر. اب یہ تھا طریقہ کس کا؟ یہ تھا تنوین کون سی کس کا جمع بنانے کا طریقہ؟ یہ تھا تنوین پیش کا، ٹھیک ہے. یہ طریقہ تھا ہمارا تنوین پیش کو بنانے کا طریقہ. لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ جو اعرابی حالت ہوتی ہے کس کی؟ زبر کی اور زیر کی، یعنی کہ نصب اور جر کی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ دونوں کے لیے سیم رکھا جاتا ہے. زبر اور زیر کے لیے کیا رکھا جاتا ہے؟ سیم رکھا جاتا ہے. فور ایگزامپل اگر ہم یہ دیکھیں لفظ ہے مسلمن. اچھا جی ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میں دیکھوں ذرا کون سا بچہ آیا ہے یہاں پر. پکڑتے ہیں، کس بچے کو پکڑیں؟ پکڑتے ہیں جی عدیلہ جی. آپ ذرا اپنا مائک آن کیجیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اچھا بیٹا یہ مجھے بتائیے گا یہ میں نے ٹھیک لکھا ہے؟ مسلمن. مسلمن ایسے ہی ہوتا ہے نا مسلمن؟ جی جی ایسا ہی ہوتا ہے. ویری گڈ. اچھا جی باقی بھی جن جو لوگ کہتے ہیں میں نے ٹھیک لکھا ہے ہینڈ ریز کیجیے گا جلدی سے. ایسے نہ ہو کہ کوئی ہینڈ ریز ہی نہ کرے. میم مجھے ہینڈ ریز کرنا نہیں آتا. ہینڈ ریز کرنا نہیں آتا؟ کون ہے؟ نام بتا دیں اپنا. ہینڈ ریز کرنا نہیں آتا. ربینہ. اچھا آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک لکھا ہے، ٹھیک ہے جی.
جی ناہید ناہید ایک مرغی دے دی، اب اللہ خیر کرے. ناہید آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجیے گا. مسلمن میں نے ٹھیک لکھا ہے جی نا؟ میم مسلمون میں لکھنا تھا. نہیں بیٹا، میں نے مسلمان مسلمن کی بات کر رہی، مسلمن کی بات نہیں کر رہی. مسلمن ٹھیک لکھا ہے میں نے؟ میم ٹھیک ہی لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اچھا جی. جی تبسم جی. جی تبسم جی، مسلمن ٹھیک لکھا ہے میں نے؟ میرے حساب سے تو السلام علیکم، میرے حساب سے تو نون لگا دیں گے، اس سے بھی کام چلے گا نا. کیا لگے گا؟ اگر ہم نون بھی نہیں لگا نہیں دیں گے. تو نہیں لگے. مسلمن ایسے ہونا چاہیے، ہے نا؟ میم میں بتاؤں؟ نہیں، یہ میں والا کوئی نہ بولے. اچھا، آج ہم مرغیاں اکٹھی کر دیں. صحیح ہے. جی ہے. میں چاہ رہی ہوں ایک مرغی اور آ جائے، میم میم بتا دو. میں بتاؤں. مسلمان میم الف ماں آئے گا. الف آئے گا آگے. الف آئے گا، تو ہم اس کو ایسے لکھیں مسلمان گے. ہاں. نہیں میم آگے الف مطلب دوبارہ لکھے ایسے. ہاں جی ایسے آئے گا. جی ایسے ایسے. ہاں جی اب میم. ٹھیک ہے. جی میم نہیں میم اوپر 2 زبر دینا. اچھا جی، 2 زبر دے دیا، ایسے ہوگا. جی جی میم ایسے ہی ہوگا. مسلمان. جی تبسم جی، آپ مجھے بتائیے گا ذرا. جی تبسم جی. جی جی. جی آپ کو میرا بڑا دل کر رہا ہے بیٹا کہنے کو، کہہ دوں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے کیا سوچ کر اس کے آگے نون لگوایا؟ وہ اگر لیکن وہ میں نے وہ نہیں لگوائی نا، حرکات نہیں نا، حرکات نہیں آئیں گی نا. یہ ڈبل جو ہے اس کے حساب سے اگر وہ تو ہٹ جانی چاہیے، پھر اچھا سنگل چلیں، ہونی یہ چاہیے. دونوں ہٹا دیں. چلیں ان دونوں کو ہٹا سنگل دیں. اب پڑھیں اس کو، یہ کیا بنا؟ نہیں، سنگل تو آئے گی نا. اچھا سنگل سنگل آئے تو گی، پتا. ایسے ہوگا. مسلمن. جیسے کبھی آپ نے قرآن میں ایسے پڑھا مسلمن؟ اردو کے ساتھ کیا. میرا بچہ، ہم اردو تھوڑی پڑھ رہے ہیں. اردو اردو میں بھی نہیں ہے آئی تھنک. اردو میں تو حرکات ہوتی. اردو میں بھی غلط اعراب بتایا لگاتے ہیں نا ہم لوگ، اردو میں بھی اعراب لگاتے ہیں. بیٹا ہے. میری جو بات سسٹر یاد نے کہا رکھیے گا. جو سسٹر نے کہا نا الف وہ صحیح ہے، آگے نون ساکن آنا ہی پڑے گا. نون ساکن کچھ بھی نہیں آئے گا. مجھے لگ رہا تھا. مسلمن جو ہے نا بیٹے، یہ جو من ہے نا، زبر جب بھی تنوین آئے گی، آپ قرآن کو کھول کر جہاں مرضی سے دیکھ لیں، تنوین کے زبر کے ساتھ آپ کے الف لازمی لکھا ہوگا. اٹس کمپلسری، اٹس دا رول. جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں تو ایک زبر ہٹ جاتی ہے اور ایک زبر برقرار رہتی ہے، اور پھر ہم اس کو الف مدہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی آسما جی؟ جی تو یہ تنوین جب بھی زبر کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ الف لازمی آتا ہے. اٹس کمپلسری. مسلمن، اس کے بعد ہے مسلمن. ان دونوں کا جمع سیم بنے گا، مسلمن. اچھا جی ناہید ذرا بتائیے، ذرا میں نے مسلمن ٹھیک لکھا ہے؟ یہ ایک زیر ہے. نہیں میم اچھا کیا میم غلط لکھا ہے نا؟ مسلمین. ہاں جی، میم اس طرح نہیں ہے پھر کیسے ہوگا؟ میم. مجھے لکھنا نہیں زیر کے آتا، ساتھ. کیسے لکھ کے دکھاؤں اب؟ آپ مجھے بتائیں نا اس کے آگے میں کیا لگاؤں؟ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. تو پھر ایسے کیوں نہیں لکھا جائے گا مسلمین؟ میں نے کیا غلطی کی ہے اس میں؟ مسلمین میم. مسلمین. ہاں جی مسلمین. مسلمین تو میم ایسے مسلمین کے آگے تو مسلمین تو ایسے لکھیجیے گا، لکھا جائے گا نا. آگے نون تو نہیں آئے گا؟ نہیں میم نون مسلمین ہوتا پھر نون آنا تھا نا، یہ نون آنا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو جب جمع بنائیں گے تو ہم اس کو بنائیں گے یا نون آگے لگائیں گے، یہ والی زیر برقرار رہے گی. یہ جو پیچھے والی زیر ہے، مسلمین. اور زیر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ بازیر. یا کی آواز ہوتی ہے نا. یہ ایک جی زیر میم. ہٹا کر ہم ایک زیر کی آواز لگائیں گے یا کی، اور ایک تنوین جی کی میم. آواز لگائیں گے. تنوین کی آواز کیا ہوتی ہے بیٹا؟ مسلمین.
नहीं, हाँ, तनवीन की आवाज क्या होती है? आवाज नून होती देर है, तनवीन, मुस्लिमा, नून होती है, वेरी गुड, मुस्लिमुन। वेरी गुड। नून की आवाज, तनवीन की आवाज क्या होती है? नून की। तो हम लोग क्या नून की करेंगे? आवाज। हम लोग क्या करेंगे? एक जेर की आवाज लगाएंगे, यानी कि जेर की आवाज क्या है? या, और एक हम तनवीन या, की आवाज लगाएंगे, नून। नून, तुम्हारा बन जाएगा मुस्लिमीना, मुस्लिमीन। जी ठीक है? मुस्लिमन जी मैम। और मुस्लिमिन दोनों की जो जमा होगी वो होगी मुस्लिमीना। दोनों की आवाजें हम एक जेर की आवाज लगाएंगे और एक हम लगाएंगे, किसकी आवाज लगाएंगे? हम एक आवाज लगाएंगे तनवीन की। तनवीन की। समझ आ गया आपको? अब जी आपने मैम आ इसके गया। अंदर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस बात पर? कि तस्निया और जमा को कंबाइन कर देते हैं। तस्निया के अंदर मई ही है और जमा के मीम के अंदर ऊपर मीना जबर। है। जी मैम। आवाजों पर फोकस करेंगे। ये आवाजों पे फोकस करना अभी आपको होगा कि जब तक आप लोग इन चीजों में पक्के हो जाते हैं कि अच्छा इसकी जमा ये है। ये सिर्फ सीखने के लिए है आपको, ठीक है? अदरवाइज ऐसे हमें, मुझे नहीं सिखाया गया, ना हमें सिखाया जाता है ऐसे कि आवाजों को तोड़ के हम लोग इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से आसानी हो आप लोगों को वैसे कीजिए। ये हम आगे देखते हैं जी। ये देखें, मुस्लिमुन पेश की है तो हम इसको मुस्लिमूना, मुअमिनुन मुअमिनूना, काफिरुन काफिरूना, मुनाफिकुन मुनाफिकूना, खालिदुन खालिदूना, मुफ्लिहुन मुफ्लिहूना। ये सारी की सारी पेश की है। किसकी? मुजक्कर की। आगे वाउनून लगाया। इसी तरह से ये सारे के सारे हैं जिनको हमने मुजक्कर के आगे वाउनून लगाकर इनको जमा बनाया, ठीक है? ये सारे के सारे मुजक्कर के हैं और किसके हैं? पेश के हैं। आप लोग देखते हैं लास्ट लेटर पर हरकत कौन सी है? एराब कौन सा है? पेश का। अब यहाँ पर आगे हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर इनकी लास्ट लेटर पर कौन सी हरकत है? जबर। मुस्लिमन मुस्लिम, काफिरन काफिरिन, खालिदन खालिदिन, मुजरिमन मुजरिमिन। इसकी जमा क्या होगी? मुस्लिमीना काफिरीना खालिदीना मुजरिमीना, मुअमिनन मुअमिनिन मुअमिनीना, मुनाफिकन मुनाफिकिन मुनाफिकीना, फासिकन फासिकिन फासिकीना, मुशरिकन मुशरिकिन मुशरिकीना। अब ये जो लफ्ज हैं इनकी हमें, हम लोग जब जुमले के अंदर देखते हैं तो हमें उससे अंदाजा होता है कि आया कि ये जबर का है या पेश का, जेर का है। जैसे कल मैंने आप लोगों से सवाल किया था, आकिबतुल, क्या था? आकिबतुल मुकज्जिबीन, ये लफ्ज था, आकिबतुल मुकज्जिबीन। तो हमें अब ये कैसे पता लगेगा कि ये जेर की जमा है या फिर ये किसकी जमा है? जबर की जमा है। कैसे पता लगा हमें? हमें ये ऐसे पता लगा कि हमें मालूम था कि ये मुरक्कब कौन सा है? ये डॉक्टर साहबा, इजाफी। मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी के अंदर मुजाफ इलैही क्या होता है? हमेशा कौन सी हालत में होता है मुजाफ इलैही? जेर जर में। जेर की हालत में, जर की हालत में। तो हमें इस वजह से जब हमने इस मुरक्कब को पहचाना कि कौन सा मुरक्कब है, तो हमने फिर फौरन ये भी पहचान लिया कि ये जेर वाला लगा हुआ है। समझ आ गई आप लोगों को? तो ये आपको कुरान के अंदर जहां जहां पर भी मिलेंगे वो होंगे इसी हालत में, लेकिन आपको पहचानना कैसे होगा? उसको पीछे वाले लफ्ज को देखेंगे कि ये आया कि कौन सा मुरक्कब बन रहा है, किस वजह से यहाँ पर लगा हुआ है। तो फिर आपको उस वजह से पता लग जाएगा आया कि ये जेर की हालत में है या आया कि ये जबर की हालत में है। और जब जबर की हालत में होता है तो वो क्या होता है हमारा? मैंने कल क्या बताया था? जिस पर जबर होती है वो हमारा क्या होता है? मफूल। मफूल होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, मफूल। यानी कि उस पर काम किया जा रहा होता है। समझ आ गई आप लोगों को? कि इस्म को पहचानने के तरीके हैं। अगर इस्म को हम पहचान लेंगे तो कुरान की इंशाल्लाह 80 to 85% ग्रामर आप लोग सीख जाएंगे, क्योंकि 80% वर्ड्स जो हैं, 80 से 85% वर्ड्स जो हैं वो आपके ग्रामर के ही, वो इस्म ही हैं, ठीक है? ये चीजें हम लोगों ने सीख ली। अब उसके बाद हम लोगों ने जमा सालिम को जब हमने देख लिया
اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے، یہ مذکر کو ہم نے دیکھا ہے، اب ہم مؤنث کو ذرا دیکھتے ہیں۔ جمع مذکر سالم عام طور پر اسماء صفات کی بنتی ہیں، یعنی کہ جو صفت ہوتی ہیں۔ جمع مذکر سالم کن کی بنتی ہیں؟ جو ہماری صفت ہوتی ہیں۔ صفت کس کو کہتے ہیں؟ جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام اسماء سے جمع سالم بنانے کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں۔ کیا شرطیں ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ یہ ہو کہ وہ مذکر ہو اور علم ہو اور عاقل ہو، غیر عاقل نہ ہو۔ یہ جمع سالم کے لیے ان کی 3 شرطیں ہیں، مذکر ہو، اس میں علم ہو اور عاقل ہو۔ اس میں علم ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے، اس میں علم کیا ہوتا ہے، شاید ہم نے پڑھا تھا شاید۔ بہرحال جی عاقل بھی ہونا چاہیے، تب وہ جا کر آپ کا جمع سالم بنے گا۔ جیسے فور ایگزامپل کتاب ہے، کتاب کیا وہ عاقل ہے؟ نہیں، نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع سالم نہیں بنے گا۔ یہ کتب ہے، یعنی کہ یہ غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل کی جمع سالم نہیں بنتی ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر بنتی ہے، عاقل چیزوں کی جمع سالم بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلے یہ بات بھی ہم لوگوں نے دیکھ لی۔ اب یہ والے الفاظ انہوں نے دیے ہیں کہ ان الفاظ کو استثناء حاصل، یعنی کہ یہ الفاظ وہ ہیں کیونکہ زبان کے اندر استثناء ہوتی ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوتا، تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ان رولز پر نہیں آتے، مذکر ہونا، علم ہونا اور عاقل ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس کو آگے مزید دیکھتے ہیں۔ اب مونس کو ہم لوگ کیسے بناتے ہیں، مونس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، مسلمات، اس کو کیا کریں گے کہ جو بھی آئے گا وہ اپنی آنکھیں بند کرے گا، میں اس سے پوچھتی جاؤں گی، وہ مجھے بتاتا جائے۔ کون آئے گا؟ نوشین، جی نوشین، آنکھیں نہیں کھولنی بیٹا آپ، ٹھیک ہے۔ مسلماتن، جمع بناتی جائیں جلدی سے، مسلماتن، مسلمات، مؤمناتن، مومنات، جی، قانتتن، قانتات، صادقتن، صادقات، صابرتن، صابرات، خاشعتن، خاشعات۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ سمین آپ آئیے گا ذرا۔ جی سمین، متصدقتن، اب مجھے کہہ رہی ہیں السلام علیکم؟ جی آپ کو کہہ رہی، جی سمین، متصدقتن، مصدقات، نہیں متصدقات، متصدقات، ہاں جی، متصدقات، صائمت، صائمات، جی، حافظت۔ حافظات، اچھا مجھے بتائیے گا ذرا، یہ اس کا مونس کیا، مذکر کیا ہوگا حافظتن کا؟ حافظہ، حافظ، حافظ، ہاں جی، یہ جو زبر ضا پر آئی ہے یہ تو ہم نے مونس بنانے کے لیے لگائی ہے، یہ حافظن ہوگا مذکر اس کا۔ اور اگر مذکر کا جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ مذکر کا جمع حافظون، جی حافظون۔ اور اگر اسی مذکر کو اگر نصب اور جر کی حالت میں حافظن کی جمع بنائیں گی تو کیا ہوگا؟ حافظن اور حافظ، جی حافظین، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ایسے ہی راضی رہے، اللہ رب العزت راضی ہے جیسے آپ ایسے سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب یہ نصب اور جر کی حالت ہے، اس میں بہت آسان ہے، اس کے اندر ہم لوگ دونوں کے اندر زیر لگا دیں، مسلمتن، مسلمتن، مسلماتن۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب الف کو پڑھنا کتنا لازم ہے۔ اگر آپ اس الف کو نہیں پڑھیں گے تو وہ آپ کا یہ والا مسلمتن بن جائے گا، یعنی کہ وہ آپ کا سنگولر بنے گا،
اگر آپ الف کو پڑھیں گے، آپ کا الف کو پڑھنے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جمع ہے. یہ حرکات ہم ان کو